اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور نیوز ٹی وی چینل سے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، اور آج میں ایک ایسا دل خراش واقعہ لے کر آئی ہوں کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے، اتنا افسوس کہ میرے سے بات کرنے کی ہمت طاقت نہیں آ رہی۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے تو میں بہت ہی پریشان ہوں کہ دیکھیں، ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ ہم لوگ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں کہ یہ لوگ جو ایسے حرکتیں کرتے ہیں۔ کہ جیسے کہ میں نے آج ہمت کی اور میں اس معصوم بچی کا، جس کا بے دردانہ قتل کیا گیا ہے اور اس کے باپ نے قتل کیا ہے، اس بچی کا نام انہوں نے جنت رکھا، اور اس جنت کو بھی، بچی کو، معصوم بچی کو بھی دنیا میں آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے کہ وہ دنیا کی جنت سے نکل کر اصل جنت میں پہنچ گئے۔ کیسے دنیا ہے یہ اور کیسے لوگ ہیں یہ، کہ یہ سب قیامت آنے سے پہلے قیامت کی نشانی ہے۔ ایک ظالم صرف درندہ جو کہ باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں، اس نے اپنی بچی کا قتل کر دیا، اور اتنی معصوم بچی، اتنی پیاری بچی، اتنی خوبصورت بچی کہ اس فرشتے کو اس نے قتل کیا اور وہ بچی شہادت کا رتبہ پا گئی۔ تو ابھی اس کو دنیا میں اس نے اچھی طرح سے آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی کہ اس بندے نے اس کو قتل کر دیا۔ وجہ پوچھی، کہتا ہے کہ جی مجھے بیٹا چاہیے تھا۔ اور تو بغیرت کمینے انسان، اگر تجھے بیٹا ہی چاہیے تھا تو تو نے بچی کو مارا کیوں؟ تم کسی کو غریب کو دے دیتے، کسی عیدی سینٹر دے دیتے، شفا میں دے دیتے، اور اتنے ویلفیئرس کے ادارے ہیں، کسی بے اولاد کو دے دیتے، اس بچی کی جان تو نہیں لیتے۔ خدا تجھے ہی غرق کرے گا۔ اور ایسا بندہ تو جو ہے، ایسا انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اس کو تو انسان کہنا بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی کا باعث ہے۔ جس نے اتنی ہی معصوم فرشتہ بیٹی کو اس نے موت کی نیند سلا دیا، اور پھر اس بندے کی دلیری دیکھیں کہ اس نے آ کے اس کو اس کی ماں سے چھینا، پسٹل لہراتا ہوا 30 بور کی لے کے گھر میں داخل ہوا، اور بچی 7 دن کی ہوئی تو آیا، پہلے وہ دیکھنے بھی نہیں آیا، اس کو مارنے کے لیے آیا، آ کے ماں سے بچی کو چھیننے کے بعد اس کو پکڑ کے اس نے 5 فائر، استغفر اللہ، اس نے 5 فائر اس معصوم بچی کے اوپر چلائے۔ وہ بچی کتنا تڑپی ہوگی، کتنا روئی ہوگی، کیا اس کی تکلیف ہوئی ہوگی، اور وہاں پہ اللہ کی ذات کو کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ اے بندے، میں نے ایک انسانی جان دنیا میں بھیجی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ دیکھا جائے تو دیکھیں کہ بیٹی اسی کو ملتی ہے کہ جو اس کو پال سکتا ہے۔ اللہ کی ذات جب بہت خوش ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ انسان پہ جب بہت اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے تو اس کو بیٹی دیتی ہے، اور جب بہت اس سے کم خوش ہوتی ہے تو گھر میں مہمان آتے ہیں۔ لیکن یہ انسان کو دیکھیں کہ درندہ انسان، اس کو درندہ ہی کہوں گی، اس کو کافر کہوں گی، کہ میرے پاس اس کے لیے الفاظ اتنے ہیں کہ میں کیا بولوں۔ اس نے 5 فائر بیٹی کو مار دیے اور اچھاڑ کر دی فائروں کی، اور اس کو، اس بندے کو ذرا سا بھی خوف نہیں آیا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ یا اللہ پاک، تو اس کو وہیں پہ غرق کر دیتا، اس کے ہاتھوں کو معذور کر دیتا، ہاتھوں سے، اس کو آنکھوں سے اندھا کر دیتا۔ اللہ نے اس کو اتنی ڈیل دی، اللہ کی ذات نے اس کے اوپر پھر بھی کرم کیا۔ یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، یہ گستاخ بندہ ہے، کہ یہ اتنا ڈھیٹ اور غلط قسم کا بندہ ہے کہ اس کو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مسلمانوں کی صف میں آتا ہے۔ نانا نانی کے سامنے، اس کے گھر والوں کے سامنے، سب کے سامنے اس نے بچی پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی، اور اس کا سینہ جو تھا وہ گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اور جب گھر والے آگے ہونے لگے، بچی کا نانا آگے بڑھا، ماموں کا بڑھا، تو کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ آگے نہیں آئے گا، جب کوئی آئے گا تو میں اس کو بھی فائر مار دوں گا۔ اس بندے کو تو اللہ کی ذات اسی وقت زمین بوس کر دیتی۔ اللہ کی ذات نے اس کی رسی کو دراز کیا، اور دنیا میں یہ ایک مثال قائم ہو جاتی ہے اگر یہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک اس کمینے اور بے غیرت بندے کو باپ
کہنا ہی باپ کے نام پر ایک تہمت ہے، ایک توہین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا تو اس نے یہ حرکت کی، یہ کافر ہے۔ اس نے یہ کافروں کی تاریخ دہرائی ہے کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلایا، تو اس سے پہلے یہ جو تھا کہ یہ لوگ بیٹیوں کو زندہ ہوتے ہی، پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو ختم کیا اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور دین کی طرف لے کے آئے، اور عورت کو ایک مقام دیا، ایک عزت دی، ماں کا درجہ دیا، بہن کا دیا، بیٹی کا دیا، بیوی کا دیا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے بیٹی کو اتنا احترام دیتے تھے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی تھی تو وہ آپ اپنی چادر بچھا دیتے تھے۔ ایک کافر انسان تجھے خوف نہیں آیا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی اتنی رسپیکٹ کرتے تھے اور تو نے یہ کیا کر دیا؟ اور تو تو بہت بڑا گستاخ نکلا، تو نے اپنے نبی کی سنت کی برخلافی کی کہ بیٹی کو قتل کر دیا۔ ہم تو اپنے نبی کی امت ہے اور تم تو اتنے بغیرت نکلے کہ کیا کہنا۔ بلکہ میں یہ کہوں گی کہ یہاں پر میں یہ ایک بات عرض کروں گی کہ یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اگر تجھے بچی نہیں رکھنی تھی تو کسی کو دے دیتا۔ اور ان لوگوں کو دیکھو جو ایک بچی کے لیے بھی ترستے ہیں۔ آج میں سب سے کہوں گی، سیاستدانوں سے، بڑے بڑے مولانا صاحب سے، سب سے یہ عرض کروں گی، سب سے بات کروں گی کہ آج ان کو نہیں پتہ چل رہا، آج کیا سب گنگے بہرے ہو گئے ہیں؟ آج کسی کے منہ میں زبان نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں یا کچھ بول سکیں۔ ان کے لیے، ایسے بندے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ ایسے بندے کے لیے بندے کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ دیکھا جائے تو ہم اس بندے کو تو وہیں پہ ہی ختم کر دینا چاہیے تھا کہ میری حکومت سے اپیل ہے کہ اس بندے کو، اس معصوم بچی کا قاتل جو ہے، میں اس کو باپ نہیں کہوں گی کیونکہ باپ جو ہے وہ بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ اس کو وہیں پہ پھانسی دی جاتی اور سرے عام جیسے اس نے بچی کے سینے پر گولیاں چلائی ہیں اسی طرح اس کے سینے پر بھی گولیاں چلائی جائیں، یا پھر اس کو 5 بار پھانسی پر تختہ دار پر لٹکایا جائے۔ جیسے اس نے 5 فائر کیے بیٹی کے اوپر، اسی طرح اس کو 5 بار تختہ دار پر لٹکایا جائے اور 5 بار اس کو پھانسی دی جائے۔ اگر یہ ایسا بدبخت انسان ہے کہ اس کو انسان کہنا ہی جہالت ہے، جس نے اپنی بیٹی کو مار دیا اور اس کو خدا کا خوف نہیں آیا۔ میری عمران خان صاحب سے اپیل ہے کہ اس بندے کو پھانسی دی جائے اور جتنی اس نے گولیاں بیٹی کو ماری ہیں اتنی دفعہ ہی اس کو جو ہے نا کہ وہ تختہ دار پر لٹکائیں۔ یا پھر میں عمران خان صاحب، جب ہم مسلمان ہیں اور اس بندے نے مسلمانوں کو پوری دنیا کے سامنے شرمندہ کیا ہے تو اس نے کافروں کی تاریخ جو ہے وہ دہرائی ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس کے معاملے میں؟ عمران خان صاحب، ہر بندہ مسلمان جو ہے کہ وہ اس کو کافر کہتا ہے، اور ہم مسلمانوں کے ملک میں ہیں، کافروں کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ ہم مسلمانوں کے ملک میں کافروں کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، یہودیوں کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، تو آپ اس کو زیادہ ٹائم تو دینا ہی نہیں چاہیے تھا کہ اس نے ایسی حرکت کی تو اس کو پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے تھا، ابھی تک لٹکا دینا چاہیے تھا۔ یہ 6 تاریخ کا واقعہ ہے اور آج اتنے دن ہو گئے تو اس کو اسی وقت پھانسی پہ لٹکاتے۔ جیسے یہ گرفتار ہوا ہے، میں پنجاب پولیس کو سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اس کو گرفتار کیا اور اس کو پکڑا، اور اگر جیسے ہی اس کو پکڑا تھا اس کو اسی وقت پھانسی پہ لٹکا دیتے یا اس کو فائر مار کے ختم کر دیا جاتا۔ لیکن پاکستان، عمران خان صاحب آپ نے کہا پاکستان مدینہ کی ریاست، تو مدینہ میں تو جو کوئی کرتا ہے تو اس کو اسی وقت سرے عام پھانسی دے دی جاتی ہے، سرے عام سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مدینہ کی ریاست ہے، اس میں مدینہ کی ریاست کے اوپر تھوڑا سا توجہ کیجئے کہ یہ اس کو شخص کو عبرتناک سزا دیں۔ اگر مدینہ کی ریاست بولتے ہیں تو مدینہ کی ریاست میں یہ نہیں ہے، مدینہ کی ریاست میں یہی ہے کہ جو جرم کرتا ہے اس کو فوری طور پر سزا دی جاتی ہے۔
تو آج ہمارے تو اتنے دن ہو گئے ہیں اس نے بچی کو مار دیا، 6 تاریخ کا واقعہ، اور ابھی تک ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہوا. ہر کوئی بیان دے رہا ہے، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی بات چیت کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ فوری طور پہ اس پہ عمل ہونا چاہیے تھا. اور میری درخواست بھی یہی ہے کہ اگر اس کو آپ نے پھانسی پہ لٹکائیں، 5 بار پھانسی پہ لٹکایا جائے، نہیں تو اس کو سریعام کھڑا کر کے اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے، تاکہ یہ اپنی زندہ آنکھوں سے، اس کی آنکھوں سے موت کا خوف تمام لوگ دیکھ سکیں، اور آئندہ کے لیے سب کو نصیحت ہو جائے کہ یہ جیسے اس نے کیا ہے اگر ہم بھی کریں گے، تاکہ دوبارہ یہ چیز جو ہے نا وہ نہ ہو سکے. اگر کوئی کرے گا تو اس کو یاد رہے کہ میرے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا. اس کو تو جیسے ہی پولیس نے گرفتار کیا، اس کو تو عمران خان صاحب، اس کو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملنی چاہیے تھی، اس کو فوراً ہی ختم کر دینا چاہیے تھا. تو آج اتنے دن ہو گئے لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو سکا. ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اپیل کریں گے اس ماں کی طرف سے بھی. اس ماں سے پوچھیں جا کے کہ اس ماں کی کیا حالت ہے جس کے سامنے اس کی بچی کو مار دیا گیا. وہ کیسے تڑپی ہوگی، وہ کیسے روئی ہوگی، وہ کیسے اس نے دکھ برداشت کیا ہوگا. وہ تو بالکل مر جائے گی، وہ تو ختم ہو گئی ہوگی اس وقت. اور دیکھیے اگر پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے، عمران خان صاحب بندے کو پھانسی پہ لٹکاتے ہیں تو اس کے منہ کے اوپر کالا کپڑا دیتے ہیں. جب کالا کپڑا ڈالا جاتا ہے تو اس کو وہ اس وقت وہ توبہ پتہ نہیں کرتا ہے کہ نہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر آپ اس کو سریعام رکھ کے سر تن سے جدا کریں گے تو اس کی آنکھوں کا خوف جو ہے وہ تمام دنیا دیکھے گی، اور یہ ہم تمام دنیا کے لیے ہمارے سامنے عبرت آ جائے گی کہ کوئی بھی اس بارے میں قدم دوبارہ نہیں اٹھا سکے گا. میری پورے پاکستان کی طرف سے پنجاب پولیس کو میں سلام پیش کرتی ہوں اور اپیل کرتی ہوں کہ سب بہن بھائیوں کی طرف سے، پورے پاکستان کی طرف سے، کہ عمران خان صاحب اس بات کا جلد فیصلہ کیا جائے اور آج کے آج ہی اس بندے کو پھانسی پر لٹکایا جائے. اس کو 1 منٹ کی بھی مہلت نہ دی جائے تاکہ اس کو اپنے کیے کی سزا ملے. اور اس نے جو معصوم بچی کے اوپر گولیاں برسائیں، جو اس نے کیا، اس کی تاریخ، اس نے کافروں کی تاریخ کو دہرایا، اس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گستاخی کی، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون میں اس بات کو ختم کیا تھا کہ مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہے. لیکن یہ کس چیز کا مسلمان ہے؟ اس نے اس طرح کی گستاخیاں کی کہ یہ گستاخی ہے. اگر کافروں کی تاریخ کو دہرا رہا ہے تو یہ گستاخی ہے کہ ہمارے دین میں یہ بہت بڑی ممانعت ہے اس چیز کی کہ ہم کسی کا قتل کریں. اور اس کا انجام دیکھنے کے لیے پورا پاکستان کیا پوری دنیا انتظار میں بیٹھی ہے. عمران خان صاحب سوچے نہیں، بہت جلدی فیصلہ کریں، بہت جلدی فیصلہ کریں. میری اپیل ہے آپ سے کہ آپ بہت جلدی فیصلہ کریں اور اس بندے کو، اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیں. اس ماں کی طرف سے بھی اپیل ہے جس کی بچی کو اس نے مارا اور مارنے کے بعد اس کو قتل کیا اور دن دناتا ہوا نکل گیا. تو کیا اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ آپ سب لوگ میری ویڈیو جو بھی دیکھیں کمنٹس باکس میں بتائیں کہ، اور میری عمران خان صاحب سے اپیل ہے کہ اس کا فیصلہ بہت جلدی ہو جانا چاہیے. تمام دنیا کے لوگ، مسلمان جو بھی ہیں، سب بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ سب کو اس کا انتظار ہے کہ اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. تو مجھے نہایت افسوس ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری مسلمان بھائی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. یہ تو مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. میں اجازت چاہوں گی. نہایت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ابھی تک اس بندے کا فیصلہ نہیں ہوا اور بہت جلدی اس کا فیصلہ کریں. میری حکومت سے اپیل ہے، میری وزیر اعظم صاحب سے اپیل ہے کہ اس بندے کا فیصلہ جلدی کریں. اس کو آج کے دن کیفر کردار تک پہنچائیں، اس کو پھانسی دیں یا سرعام اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. بہت شکریہ. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. خدا حافظ. اور چلتے چلتے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آ سکے.
بہت شکریہ، جزاک اللہ.